ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف خوبصورت لائٹیں لگا کے اس جگہ کو اور بھی خوبصورت بنایا گیا تھا، جہاں سے اب تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا فنکشن تھا۔ سب کے چہروں پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد یہ مسکراہٹ سب کے چہروں سے ایسے غائب ہوگی کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری زندگی کا بہت اہم دن تھا اور میں بہت خوش تھی۔ یہاں پر موجود ہر چیز میری پسند سے تھی، کیونکہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا اور میرے لیے بھی بہت اہم تھا۔ میں آنے والے وقت کو سوچ کر مسکرا رہی تھی اور اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی۔ آج میں نے اپنی ساری تیاری بہت شوق سے کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کمرے سے باہر نکل کے اس رونق کا حصہ بنتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے میں داخل ہونے والے شخص نے ایک ایسی بات مجھے بتائی جس نے میرے جسم سے روح کھینچ لی، کیونکہ جو بات اس نے مجھے بتائی تھی وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ایک جھٹکے میں ہی میری ساری خوشیاں بکھر گئیں۔ میں فوراً بنا کسی چیز کی پرواہ کیے باہر کی طرف بھاگی تھی تاکہ اپنی زندگی میں آنے والے اس طوفان کو روک سکوں، لیکن باہر جا کر جو منظر میں نے دیکھا تھا اس سے تو میرے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں کبھی ایسا مقام بھی آ سکتا ہے۔ سب کچھ بکھر گیا تھا۔ اتنی روشنی کے باوجود بھی مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور جو لوگ تھوڑی دیر پہلے میری قسمت پہ رشک کر رہے تھے، مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے وہ میرے اوپر ہنس رہے ہیں۔ میں وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا مجھے ابھی تک اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام روحا ہے، جبکہ میرے بابا پیار سے مجھے روحی کہہ کے بلاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میرا یہی نام سب لوگوں میں مشہور ہونے لگا۔ اسکول، کالج کی ساری دوستیں مجھے اسی نام سے جانتی تھیں۔ میرا تعلق کسی غریب گھر سے نہیں تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرا تعلق ایک بڑے گھر سے تھا۔ میرے ابا بزنس مین تھے۔ زندگی میں نے کبھی برا وقت دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں ان لوگوں میں سے تھی جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر اس دنیا میں آتے ہیں۔ میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری ہر خواہش میرے کہنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ یوں کہا جائے کہ میں ایک شہزادیوں کے جیسے زندگی جی رہی تھی تو یہ بات غلط نہیں تھی، اور انہی ساری چیزوں نے میرے اندر ایک ایسا غرور پیدا کر دیا تھا کہ میں اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں سب سے پرفیکٹ ہوں اور میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ میرے پاس کیا نہیں تھا؟ خوبصورتی تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا۔ اور جب انسان کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے اور وہ ہر چیز کے لیے اپنے رب کا محتاج ہے۔ اگر وہ رب سب کچھ دے سکتا ہے تو سب کچھ چھین بھی سکتا ہے، مگر ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنے کالج کی پڑھائی مکمل کی۔ اس کے بعد شہر کی سب سے بڑی اور مہنگی یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا۔ کافی بڑی اور مہنگی یونیورسٹی تھی، اس لیے وہاں پر سب امیر لوگ ہی پڑھتے تھے۔ چند ایک ایسے تھے جن کا تعلق کسی درمیانے طبقے کے گھرانے سے ہوتا تھا، اور وہ لوگ یہاں اسکالرشپ پہ پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ مجھے غریب لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے عجیب سی الجھن سی ہونے لگتی تھی۔ مجھے اپنے اسکول کی وہ سہیلی آج بھی یاد ہے جسے میں پہلے امیر سمجھتی تھی، اس لیے میں نے اس کی دوستی کو قبول کر لیا۔ لیکن پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس لڑکی نے سب سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ ایک پرانے سے محلے سے آتی تھی اور وہ ایک غریب لڑکی تھی۔ جیسے ہی یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں نے اس سے اپنی دوستی ختم کر دی۔ دوبارہ کبھی میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جیسا میرا اسٹینڈرڈ تھا ایسے میں غریب لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے یونیورسٹی جاتے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا۔ چند نئی دوستیں بھی بنی تھیں۔ وہاں پر بہت سارے لڑکے مجھے پسند بھی کرتے تھے، لیکن مجھے ان میں سے کسی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر 1 مہینے بعد ہماری کلاس میں ایک نیا لڑکا آیا۔ جیسے ہی پہلے دن وہ کلاس میں آیا، سب لوگ اسے دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اس کا حلیہ دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی غریب گھر کا لڑکا ہے۔ مجھے تو حیرت تھی کہ وہ یہاں تک پہنچ کیسے گیا۔ اتنے غریب لوگوں کو اپنے برابر دیکھ کر مجھے شدید قسم کی الجھن ہوتی تھی اور غصہ آتا تھا۔
اور میں یہی سوچتی تھی کہ یہ اسکالرشپ والا قصہ نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ان غریب لوگوں کو بھی ہمارے برابر میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے اور انہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہماری برابری کر سکتے ہیں۔ شروع میں تو مجھے اس لڑکے پہ بہت غصہ آتا تھا، کیونکہ وہ پڑھائی میں کافی اچھا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے میں اپنی کلاس میں سب سے اچھی اسٹوڈنٹ مانی جاتی تھی، لیکن اس لڑکے نے آ کر ساری ٹیچرز کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ کچھ اس بات کا بھی مجھے غصہ تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی بات پر اس سے لڑنے کا بہانہ تلاش کرتی، اس کی پوری کلاس کے سامنے بے عزتی کر دیتی، لیکن وہ خاموشی سے میری بات سن لیتا، اپنا کام کرتا رہتا، ایسے جیسے اس نے میری کوئی بات سنی ہی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس لڑکے کو کیسے سبق سکھاؤں، کیسے اس سے اپنا بدلہ لوں۔ تھوڑے ہی دنوں میں نے اسے اپنا دشمن بنا لیا۔ میں اسے بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی، اور اس سب میں میری دوستیں بھی میرے ساتھ مل جاتی تھیں۔ مگر وہ لڑکا بھی بہت عجیب تھا، اس پہ کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا، وہ میری کسی بات کا پلٹ کے جواب نہیں دیتا تھا۔ آخر کار اس کے اس رویے سے تنگ آ کر میری دوستوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اس طرح تو بات نہیں بنے گی، ہمیں اس کے ساتھ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ پوری یونیورسٹی میں شرمندہ ہو جائے اور دوبارہ کبھی بھی پلٹ کے یہاں نہ آئے۔ اب صرف باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا تھا، ہم لوگوں کو اس کے ساتھ کچھ ایسا کرنا تھا کہ وہ خود ہی اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جائے اور کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میں بس اس لڑکے کو یونیورسٹی سے نکلوانا چاہتی تھی، مگر وہ لڑکا کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سمجھدار اور انٹیلیجنٹ تھا۔ میں کوئی بھی پلاننگ کرتی تھی لیکن اس میں فیل ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ لڑکا اپنے کام سے کام رکھتا تھا، میرے کسی بھی جال میں نہیں پھنس رہا تھا۔ مجھے اس پہ اور رہ کے غصہ آتا تھا۔ مجھ سے اور کچھ نہ ہو سکا تو میں نے یونیورسٹی میں مختلف طریقوں سے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی میں اس کی چیزیں چھپا دیتی، کبھی اس کی کتابیں پھاڑ دیتی، کبھی پوری کلاس کے سامنے اسے یہ کہہ دیتی کہ وہ ایک غریب گھر کا لڑکا ہے اور یہاں اس کلاس میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت ہی امیر سمجھنے لگتا ہے، جبکہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ اسے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ کبھی میں اس کے کپڑوں پہ اس کا مذاق بناتی، کبھی اس کی غربت کا مذاق اڑاتی، اسے مختلف طریقوں سے تنگ کرتی۔ پوری کلاس اس میں میرا ساتھ دیتی تھی، ہم سب لوگ اس پر ہنستے تھے۔ وہ کسی اور یونیورسٹی سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے یقین تھا وہ اپنے گاؤں کے کسی پرانے سے گورنمنٹ کالج سے کسی اسکالرشپ کی مدد سے یہاں تک پہنچا تھا۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزرا اور پھر جب پوری کلاس کا رزلٹ آیا تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ غریب لڑکے نے ٹاپ کیا تھا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ وہ پڑھائی میں اچھا ہے، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کلاس کا ٹاپر بن جائے گا۔ پہلے جو کلاس کے باقی لڑکے اور لڑکیاں اس کا مذاق اڑاتے تھے، میرا ساتھ دیتے تھے، اب اس کے ٹاپ کرنے کے بعد سب لوگ ہی چپ ہو گئے اور کوئی بھی اس میں میرا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ سب لوگ اس سے اپنے کام نکلوانے لگے، کوئی اس سے اپنا اسائنمنٹ بنوا رہا تھا، کوئی اس سے پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا تھا۔ اس لیے سب لوگوں نے اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ اوپر سے پروفیسر نے اسے کلاس کا CR بنا دیا۔ اس وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کرے۔ میں یہ سب کچھ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے بابا سے بات کی کہ جیسے بھی کر کے اس لڑکے کو اس یونیورسٹی سے نکلوا دیں۔ میرے بابا نے پرنسپل سے بات کی، مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا اپنی محنت کے بل بوتے پہ یہاں تک پہنچا ہے، ایسے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے سارے طریقے ہی ناکام ہو گئے، جبکہ وہ لڑکا دن بدن یہاں پہ اپنی جگہ بناتا جا رہا تھا اور مجھے بلا وجہ نہ جانے کیوں اس سے عجیب سی چڑ اور نفرت ہونے لگی۔ اسے یہاں سے نکالنا میں نے اپنی ضد بنا لی۔ میں کبھی بھی اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی، اور پھر ایک دن میں نے اس کے ساتھ وہ کیا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی بائک پر یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا تو میں نے چھپ کے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کچے انڈے اور اس کے ساتھ ہی بہت کچھ پھینکنا شروع کر دیا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کے ہنسنے لگے اور سب نے اپنے اپنے موبائل نکال کے
اس کی ویڈیو بنانی شروع کر دی، جبکہ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ وہ فوراً اپنی بائک واپس لے گیا۔ اس کے بعد 2 دن تک وہ یونیورسٹی نہیں آیا، جبکہ اس کی وہ ویڈیو ہر جگہ پہ چل رہی تھی اور سب لوگ دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ 2 دن بعد جب وہ کالج میں آیا، سب لوگ اس کا مذاق بنانے لگے۔ ان سب لوگوں میں میں بھی شامل تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب تو وہ ضرور یونیورسٹی چھوڑ دے گا، لیکن اس نے مجھے یہاں بھی غلط ثابت کیا۔ اس نے اس بار پرنسپل سے جا کے میری شکایت کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے پتا چلا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، یا شاید اسے یقین تھا کہ میرے علاوہ یہ سب کچھ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اس دن پرنسپل نے اس کے سامنے میری کافی انسلٹ کی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ مجھے ایک بہت ہی اچھی اور ایک بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے، لیکن میں نے یہ سب کچھ کر کے انہیں مایوس کیا ہے۔ پرنسپل کے کہنے پہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس غریب اور جاہل لڑکے سے معافی مانگنی پڑی۔ اس کے ساتھ ہی پرنسپل نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اب میں اسے کسی چیز کے لیے پریشان نہیں کروں گی، ورنہ مجبوراً انہیں میرے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ انہیں یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اس سے پہلے بھی میں اسے بہت مرتبہ پریشان کر چکی ہوں، اور میں خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے علاوہ اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں مزید کچھ بھی کرتی تو یونیورسٹی والے مجھے یونیورسٹی سے نکال دیتے، اور ایسا میں ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنا رویہ اس کے ساتھ اچھا کر لیا تھا۔ سب لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ میرے دل میں اس کو لے کر جو بدگمانی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے سب کے سامنے یہی ظاہر کیا تھا۔ میں سب کے سامنے اس کی عزت کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ اب میں کلاس میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی اور اس بات کا پورا یقین دلایا کہ جو کچھ بھی میں نے ابھی سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہے، میں اس پہ واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے بھی مجھے معاف کر دیا، میری نادانی اور غلطی سمجھ کر۔ میں ہر روز یونیورسٹی میں اس کا انتظار کرتی، اور اب تو میرا معمول بن گیا تھا۔ میں کلاس میں اسی کے ساتھ بیٹھتی تھی، میں اس سے اپنے کام بھی کروا لیتی تھی۔ یونیورسٹی کے سارے اسائنمنٹس میں اسی سے کرواتی تھی، اور وہ بھی خاموشی سے میرے سارے کام کر دیتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی۔ میری دوستیں بھی اس بات پہ حیران تھیں کہ کل تک جو لڑکا مجھے زہر لگتا تھا، جسے نکالنے کے لیے میں نے اتنے جتن کیے تھے، آج اسی کے ساتھ میں نے دوستی کیسے کر لی۔ لیکن میں کسی کو جواب نہیں دے رہی تھی، میں اپنی مرضی کرنے والی تھی، اور جو مجھے ٹھیک لگتا تھا میں وہی کرتی تھی۔ اس لڑکے کا نام سعد تھا۔ دیکھنے میں وہ بہت ہینڈسم تھا، لیکن اپنی غربت کی وجہ سے وہ باقی لوگوں سے پیچھے رہتا تھا۔ اگر وہ واقعی میں ایک امیر لڑکا ہوتا تو یقیناً کوئی بھی لڑکی کبھی بھی کسی چیز کے لیے اسے انکار نہ کرتی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خوبصورت نوجوان تھا۔ جب سے میری اس سے دوستی ہوئی تھی وہ میرا بہت خیال رکھتا، میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت کرتا، اور مجھے کبھی کبھار یہ سب کچھ اچھا لگتا تھا۔ جس طرح سے وہ میرا خیال رکھتا تھا، اس طرح سے تو کبھی بھی کسی نے میری فکر نہیں کی تھی۔ میں بہت حیران ہوتی تھی کہ جس لڑکے کے ساتھ میں اتنی بدتمیزی کرتی آئی، نہ صرف اس نے مجھے معاف کیا تھا، بلکہ اس قدر میری فکر کرنے لگا، یہاں تک کہ اپنے سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے وہ میرے کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اپنے بہت سارے کام رہ جاتے تھے۔ اور جو ٹیچر سب پہلے اس کے ہر کام کی بہت تعریف کرتے تھے، وہ اسے یہی کہتے تھے کہ وہ اپنے سارے کام پہلے کی طرح نہیں کرتا، اس کے اپنے اسائنمنٹ بھی رہ جاتے تھے، کیونکہ وہ میرے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے میں لگا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ کلاس میں میری پوزیشن دوبارہ سے اچھی ہونے لگی، جبکہ وہ لڑکا جو کہ کلاس کا ٹاپر ہوا کرتا تھا، اس مرتبہ اس کی دوسری پوزیشن تھی، اور میں نے کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ اور یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ممکن ہوا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ اسی نے کیا تھا، اپنی پوزیشن مجھے دیتی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اسی خوشی میں نے اپنے گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی رکھی تھی۔ میں نے اپنے سارے دوستوں کو انوائٹ کیا، جبکہ سعد کو بھی، وہ بھی بہت خوش تھا۔ میں نے اسے بھی اپنی پارٹی میں بلایا تھا۔
اس کا کہنا تھا کہ اس نے میرے لیے ایک بہت اچھا سرپرائز پلان کیا ہے جو پارٹی والے دن وہ مجھے دے گا۔ سرپرائز تو میرے پاس بھی تھا اس کے لیے، لیکن میں نے پھر سے یہی کہا کہ میں اسے پارٹی والے دن دوں گی۔ اس رات میرے سبھی دوست اور یونیورسٹی کے سارے کلاس فیلوز رات کے وقت میرے گھر میں جمع ہو گئے۔ فنکشن کا سارا انتظام گھر کے نیچے والے حصے میں کیا گیا تھا، جبکہ میں اوپر والے حصے میں اپنے کمرے میں موجود تھی اور بے صبری سے سعد کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب ملازمہ نے آ کے مجھے بتایا کہ سب لوگ آ چکے ہیں، جبکہ سعد بھی آ چکا تھا، تو میں اچھے سے تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ پارٹی چل رہی تھی جب پارٹی کے دوران ہی سعد نے کہا کہ وہ مجھے ایک سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ جب اس نے سب کے سامنے اپنی جیب میں سے انگوٹھی نکالی اور مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، جس طرح سے وہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، ایک لمحے کے لیے تو میں کہیں کھو سی گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے اور وہ مجھے زندگی کی ہر خوشی دے گا، بس میں اس کی محبت کو قبول کر لوں۔ وہ دل سے مجھے چاہتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے جہاں پہ بہت سارے لوگ حیران تھے، وہیں پہ بہت سارے لوگ خوش بھی تھے اور بہت سارے اس منظر کو بہت ہی نفرت سے بھی دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس کی محبت کو قبول کیا تھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کسی کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی، یہاں تک کہ میری دوستوں کو بھی یہ لگا تھا کہ میں انکار کر دوں گی اور اس کی بے عزتی کر کے اسے نکال دوں گی، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ میری دوستوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کہاں وہ ایک غریب مڈل کلاس لڑکا اور کہاں میں اتنے امیر گھر کی اکلوتی بیٹی، وہ میری دولت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور میں اس کی باتوں میں آ گئی ہوں، جبکہ میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا اور کہا کہ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ شاید اسے بھی اس بات کی امید نہیں تھی، اس لیے اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ کس قدر خوش تھا کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا۔ خوشی خوشی میں اس نے وہ رنگ میرے ہاتھ میں پہنائی جو نہ جانے اس نے کس طرح سے خریدی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس جگہ پہ سب لوگوں کے ساتھ میں موجود رہی، سعد کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی، لیکن پھر اچانک ہی مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی، اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ملازمہ سے کہا کہ وہ سعد کو یہاں بلائے میرے کمرے میں۔ میرے کہنے کے مطابق ملازمہ نے سعد کو یہ کہا کہ میری طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے اور میں کمرے میں اسے بلا رہی ہوں۔ یہ بات سن کے وہ بھاگتا ہوا میرے کمرے میں پہنچا، میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے پوچھنے لگا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پہ میرے لیے واقعی پریشانی اور فکر تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے دل کو بھی کچھ ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے وہ کیا جو میں کب سے سوچ کے بیٹھی ہوئی تھی، جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ میرے اس طرح سے شور مچانے پہ وہ حیرت میں مبتلا ہوا، کافی پریشان ہوا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، جبکہ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا، کھڑکی سے باہر موجود لوگوں کو مدد کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ میری چیخو پکار سن کر جو لوگ بھی یہاں پہ موجود تھے وہ سب اوپر میرے کمرے کی طرف بھاگے۔ کمرہ اندر سے بند تھا جو کہ میں نہیں کیا تھا۔ سب لوگ دروازہ بجانے لگے۔ جب سعد دروازے کے پاس دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کے روک لیا۔ اپنا حلیہ میں نے تھوڑا سا خراب کیا اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی ایک دو چیزیں بھی توڑ دی۔ جب باہر والے سب لوگ کمرے کا لاک توڑ کے کمرے میں داخل ہوئے اور سعد کو میرے کمرے میں دیکھ کے حیران رہ گئے، میں نے ان کی طرف بھاگتے ہوئے سعد کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ میرے کمرے میں آ کے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اب تو میں نے اس کی محبت کو قبول بھی کر لیا ہے اور ہاں کر دی ہے۔ میں نے سب کے سامنے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا، بنا سوچے سمجھے۔ میں صرف اسے لوگوں کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی۔ سب لڑکوں نے اسے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، اسے میرے کمرے سے میرے گھر کے باہر نکال دیا، جبکہ میں رو رو کے سب سے ہمدردی بٹور رہی تھی کہ میں نے تو دل سے اسے قبول کیا تھا، اپنی ہر غلطی پہ معافی مانگی تھی،
لیکن شاید وہ ان ساری پرانی باتوں کو بھولا نہیں تھا، اس لیے بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اگر آج وہ سب لوگ نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سعد کو ان لوگوں نے یہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ کبھی پلٹ کے نہیں آئے گا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایک ہفتہ گزرا تھا جب ایک دن مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر کوئی آیا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ سعد تھا۔ اسے دیکھ کے میں تھوڑا سا گھبرا گئی کہ کہیں وہ اس رات والا بدلہ لینے تو نہیں آ گیا۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، مجھے تو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، تو پھر میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ جب میں نے اسے ساری حقیقت بتائی کہ یہ سب کچھ میری پلاننگ تھی، اس کے ساتھ دوستی کرنا، اسے اپنے گھر بلانا، یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کے کیا تھا۔ حقیقت میں تو میں اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس پانا چاہتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے میں یونیورسٹی کی ٹاپر تھی، اس لیے میں نے اس سے یہ جگہ چھیننے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ میں جانتی تھی کہ آخر کو وہ ایک لڑکا ہے، جب میں اسے توجہ دوں گی تو وہ باقی لڑکوں کی طرح میری طرف متوجہ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا۔ لیکن میں اسے اس کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکی تھی، اس لیے میرے پاس یہی ایک راستہ تھا کہ میں اسے دوستی کے جال میں پھنساؤں، اور میں جانتی تھی کہ یہ طریقہ ضرور کام کرے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ اس کی محبت کو بھی میں نے سب کے سامنے جان بوجھ کے قبول کیا تھا، تاکہ سب کے سامنے میں اچھی بن سکوں۔ اگر میں اس وقت انکار کر دیتی تو شاید مجھے اتنا مزہ، اتنا سکون نہ ملتا جتنا مجھے سب کے سامنے اسے ذلیل کر کے ملا تھا۔ اس نے مجھے پرنسپل کے سامنے بے عزت کیا تھا، ان کے سامنے مجھ سے معافی منگوائی تھی، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اپنا بدلہ میں نے اس سے لے لیا ہے، اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی کو جتنی بھی صفائیاں دے دے، کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ اس دن وہ غصے سے میرے گھر سے چلا گیا۔ اس کے بعد میرا کبھی اس سے سامنا نہیں ہوا، اور یہ راز میرے علاوہ کسی کو معلوم بھی نہ تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا، یونیورسٹی ختم ہو گئی، میں نے گھر پہ رہنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن اسی طرح سے یونیورسٹی کے دوستوں نے باہر گھومنے پھرنے کا پلان بنایا، تو انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم لوگ ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے پہنچے، تو سعد جو کہ ہماری کلاس کا ٹاپر تھا، وہ اس جگہ اسی ریسٹورنٹ میں آرڈر سرو کر رہا تھا۔ میں اسے اس جگہ پہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد اس نے کہیں اور جا کے پڑھنا شروع کر دیا ہے، لیکن اب اس کی حالت کو دیکھ کے، اس کے کام کو دیکھ کے لگتا تھا کہ شاید اس نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کے اس کے پاس گئی، میں دوبارہ سے اس کا مذاق اڑانے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی وہ یہاں پہ ویٹر کی نوکری کر رہا ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، مجھے اس کا افسوس ہے، اس لیے میں اس کی اتنی فیور کر سکتی ہوں کہ اگر وہ کہے تو اپنی کمپنی میں اسے جاب دے سکتی ہوں، اسے تنخواہ بھی اچھی ملے گی۔ جبکہ اس نے مسکرا کے مجھے جواب دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کے لیے شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے کہا کہ میں کیا آرڈر کروں گی، وہ خود مجھے سرو کرے گا۔ میں نے یہاں پہ بھی اسے نیچا دکھانا نہیں چھوڑا، نیچا دکھانے کے لیے اسے بار بار آواز دے کے کوئی نہ کوئی چیز منگواتی، جبکہ وہ لے کے آتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں بل ادا کرنے کے لیے کاؤنٹر پہ گئی تو وہاں مجھے جو بات سننے کو ملی، میں حیران رہ گئی۔ جو انکشاف میرے اوپر ہوا، مجھے پتہ چلا کہ وہ اس ہوٹل میں ویٹر نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہاں کا مالک ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، شہر کے اتنے بڑے ہوٹل کا وہ لڑکا مالک ہے، جسے میں ابھی تک غریب سمجھتی آئی تھی، جبکہ اس نے یہاں کام کرنے والوں کو بل لینے سے منع کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ میں ان کی خاص مہمان ہوں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ اور پھر اس دن مجھے اس کی ساری حقیقت پتہ چلی، جسے ابھی تک میں غریب اور بیچارہ لڑکا سمجھتی آئی تھی۔ وہ تو ایک امیر باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور ہوٹل کا مالک بھی تھا۔ نہ صرف اس ہوٹل کا، بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے ہوٹلز تھے، اور وہ صرف سادگی پسند تھا، اس لیے کبھی بھی اس نے کسی کو یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس قدر امیر ہے۔
جو کچھ میں ماضی میں اس کے ساتھ کر چکی تھی، کیا وہ سب کچھ بھول چکا تھا؟ کیونکہ اس نے پرانی کوئی بات نہیں کی تھی اور بہت اچھے طریقے سے مجھ سے ملا تھا۔ اس کی دولت کو دیکھتے ہوئے تو میں حیران رہ گئی، اس لیے میں نے دوبارہ اس سے ملنا شروع کر دیا۔ وہ بھی مجھ سے خوش ہو کے ملتا۔ مجھے اپنی بے وقوفی پہ افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اتنے امیر لڑکے کو اس وقت ٹھکرا دیا، حالانکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنے بدلے میں آ کے سب کچھ خراب کر دیا۔ مگر اب مجھے سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک کرنا تھا۔ مجھے دوبارہ سے اس کے دل میں اپنی محبت کو جگانا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، اور اب مجھے کیسے بھی کر کے اس محبت کو واپس اس کے دل میں ڈالنا تھا اور اپنی جگہ بنانی تھی۔ اس کے بعد میں آئے دن اس کے ریسٹورنٹ چلی جاتی، اس کے ساتھ وقت گزارتی۔ پھر ایک دن میں نے اسے اپنے دل کی بات بتا دی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بھی اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اور یہ بات مجھے اس کے جانے کے بعد پتہ چلی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ میں نے غصے میں کیا تھا، وہ میری نادانی تھی۔ مجھے اس کے لیے معاف کر دے۔ میں دوبارہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتی ہوں، اس کی محبت چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لے، جبکہ سعد کا کہنا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اس نے اپنے بابا سے بات کر لی ہے، بہت جلد وہ میرے گھر رشتہ بھیجے گا۔ میں بہت خوش تھی، مجھے تو ویسے ہی امیر لوگ پسند تھے، اور ایک خوبصورت امیر لڑکا مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اس نے میری اتنی بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں جتنا بھی اس بات پہ خوش ہوتی وہ کم تھا۔ پھر تھوڑے ہی دنوں میں سعد سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ سعد کا کہنا تھا کہ وہ بہت دھوم دھام سے مجھ سے منگنی کرنا چاہتا ہے۔ وہ سب کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ واقعی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ سعد نے سارے انتظامات خود کروائے تھے، جس میں میری پسند بھی شامل تھی۔ پورے گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہماری یونیورسٹی کے سبھی دوستوں کو بھی سعد نے اس منگنی میں بلایا تھا۔ سارے انتظامات بہت اچھے طریقے سے ہو گئے تھے۔ میں نے سعد کی پسند کا جوڑا پہنا تھا، اور اب میں ہمیشہ کے لیے اس کی بننے کے لیے تیار تھی۔ میں کمرے میں بیٹھ کے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ کے خوش ہو رہی تھی، جبکہ باہر بہت سارے لوگ جمع تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں تقریب کا آغاز بھی ہونے والا تھا، جب اچانک سے گھر کی ملازمہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس نے آنکھیں مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یقیناً وہ مجھ سے کوئی مذاق کر رہی تھی۔ میں فوراً سے ہی کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف آئی۔ جب باہر آتے ہی میری روح لرز گئی، کیونکہ سامنے اسٹیج پہ سعد اور اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی موجود تھی۔ وہ میری جگہ کسی اور لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ آج تو ہم دونوں کی منگنی تھی۔ میں تو یہ سب کچھ دیکھ کے جیسے پاگل سی ہو گئی۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی، میں نے اس منگنی کو روکنا چاہا تو سعد نے مجھے ایک طرف کر دیا۔ سب کے سامنے اس نے مجھے میری اصلیت دکھا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا، اپنے گھر بلا کے سب کے سامنے میں نے اسے ذلیل کیا تھا، وہ میری باقی غلطیوں کو تو شاید معاف کر بھی دیتا، لیکن جو الزام میں نے اس کے اوپر لگایا تھا، اس کے کردار پہ لگایا تھا، اس کے لیے وہ مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے جتنی بھی سزا دی جائے وہ کم ہے، اور ایسی لڑکی سے وہ کبھی شادی کر ہی نہیں سکتا جسے دوسروں کی عزت کرنا نہ آتی ہو۔ یہ بات سچ ہے کہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ وقت گزار کے اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے سچے دل سے یہ چاہا بھی تھا، لیکن میں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا، محبت تو بہت دور کی بات ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے اپنے پیسے پہ بہت غرور تھا، اور آج میرا پیسہ کسی کام نہیں آیا۔ آج میں اسے اپنے پیسے سے خرید نہیں سکی۔
میرے سامنے آج وہ کسی اور لڑکی سے منگنی کر رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو ہر کسی سے پرفیکٹ سمجھتی تھی، اور آج وہ اتنے لوگوں کے سامنے مجھے چھوڑ کے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا، جبکہ میں کچھ نہیں کر سکی۔ سعد نے یہ سب کچھ میرا غرور توڑنے کے لیے کیا تھا۔ مجھے واقعی میں اپنی خوبصورتی پر، اپنے پیسے پر بہت غرور تھا کہ میں کسی بھی چیز کو خرید سکتی ہوں، کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ لیکن آج میں ہار گئی اور وہ شخص جیت گیا تھا۔ آج میں نہ تو پیسے سے اپنی خوشیاں خرید سکی، نہ ہی چھین سکتی تھی۔ میرے سامنے وہ شخص کسی اور کا ہو گیا اور میں سب کے سامنے خالی ہاتھ رہ گئی، جبکہ سب لوگ مجھے ترس کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میرا سارا بناؤ سنگھار جو میں نے اس کے لیے کیا تھا وہ بیکار گیا۔ میں وہیں پہ بیٹھ کے پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ میرے بابا مجھے گھر واپس لے آئے۔ اس دن کے بعد سے میں نے کسی سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، اس کے ساتھ ہی محبت کا بھی۔ میں سعد سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن اب وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھو دیا تھا۔ جس شخص سے مجھے بے حد محبت ہو گئی تھی وہ شخص میرا نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو چن لیا تھا۔ اپنے حصے کی خوشیوں کو اپنی ضد، اپنی انا اور اپنے غرور کے ہاتھوں میں نے خود گنوا دیا تھا۔ میں اس وقت کو پچھتاتی تھی کہ کاش میں اس کے ساتھ اس وقت وہ سب کچھ نہ کرتی تو آج وہ میرا ہوتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ میری دولت، میرا حسن میرے کسی کام نہ آیا جب میری زندگی میں وہ شخص ہی موجود نہیں تھا جس سے مجھے محبت تھی، جسے میں نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔